السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عباس اور آج ہم ایک ایسا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد عربی آپ کو مشکل نہیں بلکہ محبوب لگے گی۔ نہ لمبی گرامر نہ باری اصطلاحات، بس آسان عربی آسان اردو میں انشاءاللہ العزیز ہم لائیں گے آپ کے لیے۔ تو آپ سب کا عربی کی اس خوبصورت سفر میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے پہلے درس کو۔ ہمارا پہلا درس ہے تعارف کے حوالے سے۔ تعارف کا معنی ہے پہچاننا۔ المستوى الاول، مستوی یہ استوا یستوی سے ہے، اس کا معنی ہے لیول۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی کا لیول تو عربی میں اس طرح کہیں گے مستوى الماء، یا تمہارے علمی لیول مستوى کالعلمی، یا سمندر کا لیول مستوى البحر۔ تو یہ استوا یستوی سے ہے، الاول بمعنی پہلا۔ تو اس درس میں احمد اور شاکر ایک دوسرے سے تکلم کریں گے، ایک دوسرے کے سے پہچان کریں گے۔ احمد کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، یہ السلام من سلم سے ہے، بمعنی سلامتی والا رہنا۔ اور اسی طرح ہم اس کا عکس جو ہے مصاب آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلان سلیم، فلان سلامتی والا ہے، و فلان مصاب، فلان مصیبت زدہ ہے۔ علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیک عام طور پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم کم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جانیے کہ کم جو ہے یہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ شاکر اکیلا ہے تو کاف خطابی لایا گیا ہے اس کے لیے، اور کاف خطابی یہ واحد کے لیے آتا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شاکر جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد کہتا ہے کیف حالک یا اخی، کیف کیسا ہے، حالک حال اس کا معنی کی ضرورت نہیں ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ کا ضمیر خطابی کا ہے، ہم نے السلام علیکم میں پڑھ دیا ہے۔ یا اخی اے بھائی تمہارا کیا حال ہے، اے بھائی۔ شاکر جواب دیتا ہے بخیر والحمدللہ، خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ وانت کیف حالک، اور تمہارا کیف کیا حالک حال ہے۔ تو احمد اس کا جواب دیتے الحمدللہ بخیر وعافیت، الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ مسمک یا اخی، تو یہاں اصل میں تھا ما اسم کا، یہاں حمزہ وصلی ہے، یہ درج کلام میں جو ہے حذف کیا جاتا ہے، یہ گرامر سے تعلق رہتا ہے، انشاءاللہ العزیز پر بھی کبھی کلاس ہوگی۔ تو مسم کا، ما اسم کا، ما بمانا کیا، اسم کا اسم جو ہے اسم نام کی لیتے، کاب ضمیر خطابی ہم نے السلام علیکم میں پڑھ لیا ہے، واحد کہلاتا ہے۔ مسم کا کیا نام ہے تمہارا، یا اخی اے بھائی، اخن جو ہے وہ بھائی کو کہا جاتا ہے۔ شاکر اسمی، شاکر میرا نام شاکر ہے، یہ یہاں پر اسمی میں یا نسبتی ہے، یہ بھی گرامر سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ گرامر کے لیے بھی کبھی کلاس ہوگی۔ تو اسمی شاکر، میرا نام شاکر ہے۔ وانت یا اخی، تمہارا اے بھائی مسم کا کیا نام ہے۔ احمد جواب دیتا ہے اسمی احمد عفواً معذرت کے ساتھ، حل انت طالبن، تو دیکھیے عفواً جو ہے یہ ادب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں معذرت کے ساتھ ہمیں یہ چیز پکڑا دیجئے، یا معذرت کے ساتھ ہمیں راستہ دکھا دیجئے، تو اس طرح عربی کی زبان میں ادب کے لیے عفواً کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ معذرت کے ساتھ۔ عفواً حل انت طالبن، معذرت کے ساتھ کیا تم طالب علم ہو۔ شاکر جواب دیتا ہے نعم انا طالب، ہاں میں طالب علم ہوں۔ وانت، اور تم کیا ہو، مطلب تم کیا کر رہے ہو۔ احمد جواب دیتا ہے انا کذالک طالب، میں بھی اسی طرح یعنی تمہارے طرح طالب علم ہوں۔ لطفاً، بہت اچھا۔ من ایت مدینۃ انت، کون سے شہر سے تم ہو۔ من ایت مدینۃ انت، تم کون سے شہر سے ہو۔ احمد جواب دیتا ہے انا من مدینۃ پشاور، تو مدینہ کا لفظ شہر کے لیے آتا ہے۔ انا من مدینۃ پشاور، میں پشاور شہر سے ہوں۔ الواقعۃ فی اقلیم خیبر پختونخوا، جو واقع ہے، اقلیم جو ہے صوبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اقلیم صوبہ کو کہتے ہیں، جو واقع ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ وانت، اور تم کون سے شہر کے ہو۔ تو شاکر اس کا جواب دیتا ہے انا من مدینۃ ملتان، مثلا جب وہ ملتان کا ہو تو یہ کہے گا انا من مدینۃ ملتان، میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ الواقعۃ فی اقلیم پنجاب، جو واقع ہے پنجاب میں۔ احمد حسنا نلتقی فیما بعد، بہت اچھا ملیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد، پھر کبھی۔ تو عام طور پر رخصت کرتے وقت جب ہم کہتے ہیں کہ پھر ملیں گے یا اس طرح کا الفاظ کہتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں نلتقی فیما بعد، ملیں گے پھر اس کے بعد۔ تو شاکر اس کو الوداعی کلمات میں جواب دیتے ہیں کہ لا تنسنا من صالح الدعاء، لا تنسنا مت بھولنا، تو نسیان جو ہے وہ بولنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر لا نافیہ اس پہ داخل کیا ہے، لا تنسنا مت بھولیے، من صالح الدعاء اپنے نیک دعاؤں میں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پہلی ویڈیو، پہلا درس۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو
اور آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں لکھیں کہ میں عربی سیکھوں گا، یا اس کورس کے متعلق جو بھی بات آپ نے پوچھنی ہو یا اس سبق کے حوالے سے جو بھی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے. جزاکم اللہ خیر.